بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اصول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ آپ نے فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ آپ نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ آپ نے فرمایا، دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ مت بولا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے تمہاری بات آسانی سے سمجھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیصلے سے قبل مشورہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی غرور نہ کرو۔ آپ نے فرمایا، شیخی نہ بگاڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غربت میں صبر کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ آپ نے فرمایا، زیادہ نہ سوچا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ دن میں کم از کم 300 مرتبہ استغفار پڑھا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ جو بندہ کسی مسلمان کا عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ تب تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی،
تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکمل 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 یعنی حج اور عمرے کا مکمل ثواب۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمات سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو قیام نہ کر سکتا ہو یا مال خرچ کرنے میں کوتاہی برتتا ہو یا دشمن کے ساتھ جہاد کرنے کی جرت نہ رکھتا ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل راہ خدا میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ مقبول ہے۔ مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب اور جنت میں محل پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے اور سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے، یعنی سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے اور سورۃ الکافرون کو 4 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 مرتبہ مکمل سورۃ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور اسلامی ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔